حالیہ جیو نیوز پر جو پابندی لگی ہے اس کے حوالے سے ہم آئے ہیں مفتی صاحب کے سامنے اور اس مسئلے کو بھی حل کرواتے ہیں کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے مفتی صاحب اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا خرابیاں لازم آ سکتی ہیں، کیا کیا ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے پابندی ہونی چاہیے، کیا یہ پابندی لگانا درست ہے یا نہیں۔ آئیے اس مسئلے کو مفتی صاحب سے حل کرواتے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے۔ پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے میں آپ کو پھر یاد دہانی کرواتا چلوں کہ ہمارے آن لائن کورسز بہت سارے چل رہے ہیں، تقریباً بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کے افراد بھی ہیں، پوری دنیا سے ہی لوگ اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی قرآن فہمی چاہتے ہیں، قرآن سے محبت حقیقت میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اللہ کس طریقے سے کلام فرما رہا ہے، تو آئیے ہمارے اس کورس میں ضرور شامل ہو جائیے۔ اچھا سر، خاکے بنانے کا معاملہ ابھی پیش آیا ہے جیو نیوز پر، اس کے بعد پیمرا نے جیو نیوز پر پابندی لگا دی ہے، تو اب بہت سارے ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملات پر پابندیاں لگانا ان واقعات کے بعد آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال ہے اچھا کام ہوا ہے، صحیح، اس لیے کہ جو خاکے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے چینلز کے اوپر چلانا دکھانا یہ پہلے سے ہی منع کیا گیا ہے۔ صحیح، ظاہر ہے کیونکہ ماضی بہت بھیانک رہی ہے، بہت سے ممالک بہت سے لوگ ایسے رہے ہیں جو خاکوں کے ذریعے اللہ کے نبیوں کی بڑی توہین کرتے رہے اور بہت نازیبا مواد ان کا آج تک موجود بھی ہے، کچھ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ ہر وہ چیز یاد رکھیے گا کہ جس کا عمل کرنا، جس کو دکھانا، جس کو پڑھنا، کچھ بھی کرنا جو امت کے اندر فتنے کا سبب بن سکتا ہے، فساد کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، ایک اصول ہے۔ اور ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے، ایسا تو بالکل کوئی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال کہ اگر ایک جواز پکڑتے ہیں نا لوگ، ایک بڑے چینل نے یہ کام کر دیا، اگر اس پر روک ٹوک نہ کی گئی پھر کئی دوسرے چینلز والے آ جائیں گے، وہ بھی اس کام کو کر دیں گے، جواز بنے وہ انہوں نے بھی تو کیا۔ اچھا پھر سوشل میڈیا ہو جائے گا، وہ بھی جواز پکڑیں گے کہ بھئی چینلز کے اوپر آ گیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی یہ چیز جا سکتی ہے کہ جو پھر ان کو ناجائز طور پر استعمال کریں۔ میرا خیال ہے جو روک لگی اچھی لگی۔ اچھا سر، اسی طریقے سے جو معظمات دینیہ کی تصاویر کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ چینلز پر ہوں، سوشل میڈیا پر ہوں، گھروں پر ہوں، دیگر جگہوں پر، مطلب عظمت کی جگہ پر اس کو رکھی جاتی ہیں، تو ان تصاویر کے حوالے سے کیا حکم لگاتی ہے شریعت؟ دیکھیں اس کی دو جہتیں ہیں، لوگوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ معظمات دینیہ انبیاء کی مبارک ذوات، دیکھیں اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا، آپ مکہ تشریف لائے تھے تو بتوں کی گندگی سے پاک کیا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے تو اندر کس کی تصاویر بنی ہوئی تھی؟ بڑا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس تو مٹایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے دین میں عقیدے کا جو فساد شروع ہوا بطور شرک کے، وہ ہمیشہ سے معظمات دینیہ کی تعظیم میں مبالغوں سے شروع ہوا۔ صحیح، کچھ نیک صالحین لوگ انتقال کر گئے، ان کی یاد میں کچھ تصاویر بنا لی گئیں، تماثیل بنا لی گئیں، بت بنا لیے گئے۔ ابتدا کے اندر تو فقط ایک یاد کا مادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہی جو یاد ہے وہ عبادتوں میں بدل گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یعنی معظمات ہے۔ اب میں اس کی یوں مثال آپ کو دوں کہ جائز اور ناجائز ہونے کو اپنے ذہن میں نہ لے کے جائیں۔ صحیح، آپ کے سامنے اگر ایک تصویر آ جائے اور مشہور ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، صحیح، اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اتنا آپ کو چاہے نالج نہ بھی ہو، سر کیا آپ اس تصویر کی توہین کر پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اس میں کچھ ایکسٹرا تو عظمت رکھیں گی نا، ظاہر ہے کہ اس کو انسان چوم لے گا، اس کو سینے سے لگا کے سنبھال کے رکھے گا، آہستہ آہستہ اسی طرح مبالغے بڑھتے ہیں اور انسان پھر بہت آگے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ تصویر، ہر وہ معظم دینیہ کی تصویر کہ جو لوگوں کے اندر مبالغے میں ڈال دیں ان کو، پھر وہ عبادات تک جا سکتے ہیں، غلط تصورات قائم کر لیں، ان سب چیزوں کے اندر پابندی لگائی جاتی ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، امام بخاری بھی اس روایت کو لائے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، بت پرستی کا جب آغاز ہوا اسی طرح ہوا کہ صالحین کی تعظیم میں مبالغہ ہوا۔ اچھا قرآن پاک کی ایک آیت پہ غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربی انہن اضللن کثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بت ہیں ان کا جو فلسفہ ہے اس سے بہت لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ آیت ایکچولی کیا ہے؟ یہ آیت صرف پتھروں سے متعلق آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے کہ پتھروں کے پیچھے فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا مشرکین نے بت بنائے ہوئے تھے، لات منات، یہ کیا تھے؟
سر یہ وہ تھے کہ جو ملائکہ کو، جو فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. اب اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، پھر ان کے مجسمات جو بنائے تھے نا کہ بھئی یہ اللہ کی فلاں بیٹی فرشتہ ہے، یہ اس کو بیٹی قرار دے کر یہ مجسم، وہ منات لات یہ نام ان کے رکھ دیے. تو جو بت ہوتا ہے ایکچولی اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو فلسفہ کیا ہے، کسی نہ کسی معظم دینی کے حوالے سے غلط تصورات یا مبالغہ آ رہی ہیں، چاہے وہ فرشتوں کے حوالے سے ہو، چاہے صالحین کے حوالے سے ہو، چاہے مبارک انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب ایسا ہے کہ جب وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا اسی انداز کے اندر، تو اپنے سامنے وہ تماثیل ضرور رکھتے ہیں. اب تماثیل ہوں گی اور اسی کے اندر مبالغے ہوں گے، اسی کی عبادت ہوں گی. تو چونکہ یہ چیز ہمارے دین کے اندر بہت بری، شرک سے بڑھ کر ظلم اور گناہ کوئی نہیں، لہذا اس پر پابندیاں بالکل لگائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لگائیں، اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کے خاکوں کو مٹایا. تو ایک جہت تو اس کی یہ ہو جاتی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی. اچھا، اس پر ایک اور سوال ہے. جیسے کیسر احمد راجہ صاحب کو بھی میں نے سنا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جائز ناجائز کے معاملے کو ہٹا کر اگر ہم اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ جو بلاسفیمی کرنے والے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، مواد مل جاتا ہے اس طریقے سے کام کرنے کا کہ وہ اس کو پھر ایشو بنا کر آگے اپنا کام لے کر چلتے ہیں. تو اگر ایسے موقع فراہم ہی نہ کیے جائیں اپنے معاملات کے اندر، چاہے وہ نیشنل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، تو یہ اچھا نہیں رہے گا؟ یہ بالکل اچھا ہے، یہ اچھی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو کچھ گینگز کام کر رہے ہیں بلاسفیمی کے حوالے سے، بڑے طریقہ کار سے جو پکڑے بھی گئے ہیں، سر آپ دیکھیں گے وہ کیا سہارا لیتے ہیں. وہ اسی طریقے سے کہ اے آئی سے کچھ ویڈیو بنا لی، معظمات کی ویڈیوز وغیرہ بنا لی، اور پھر اس کے اندر توہین آمیز مواد بھی رکھ لیا اور وہ لوگوں میں شائع کیا، پھیلانا شروع کر دیا. تو اگر تو ایسا کہ انبیاء کی تصاویر، انبیاء کرام علیہ السلام کے خاکے، اس کے اوپر اگر روک نہ لگائی گئی اور راہ ہی کھول دی گئی یا کھل گئی راہ، تو سر پھر تو بہت بڑا ایک ہتھیار ہے جو ایسے فسادیوں کے خلاف پکڑا. ہمارے دین کو جو سب سے برا لگتا ہے اللہ کو، وہ فساد ہے. الفتنہ اشد من القتل. جس طرح کافر کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا کہ اس کو دنیا کی سزا ملتی ہے، آخرت کی سزا کا وہ مستحق ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کی سزا کا استحقاق ہے. سر یہی سیم سزا فسادی کے اوپر بھی قرآن نے رکھی ہے، چاہے ایمان والا. آپ دیکھیں الذین یسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد کا مرتکب ہو، اللہ نے فرمایا یقتلوا، اس کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب بھی بچا ہوا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جان بوجھ کر بھی اگر کسی نے کسی کو مومن کو قتل کر دیا، اس کی سزا کیا بیان کی ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کا استحقاق، ہمیشہ کے لیے جہنم کا استحقاق. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قصص میں ذکر فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ آخرت کا جو گھر ہے یہ میں نے رکھا ہی صرف ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد نہیں کرتے ہیں. تو فساد ہمارے دین میں بہت بری چیز ہے. تو کسی بھی طرح کا فتنہ فساد جو لوگوں کے پھر جانوں پر بن جائے گی کل کو آ کر، تو یہ جو بلاسفیمی کے معاملات ہیں یہ بالکل اس کے اندر نہ جان بچتی ہے نہ عزت بچتی ہے، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا کیسر بھائی کی آپ جو بات بالکل معقول انہوں نے بات کی ہے، یہ بالکل روک لگنی چاہیے اس پر. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ نے اچھا سمجھا دیا، اچھا لگا یہ معاملہ. لیکن ایک بات اور آتی ہے، بہت پرانا ہو چکا ہے وہ معاملہ، کہ جو معظمات دینیہ ہوتے ہیں بالفرض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے ناموں سے فلمیں بھی تو بن گئی ہیں. اس ٹائم تو کسی نے روک ٹوک نہیں لگائی، وہاں پر تصویریں بھی بن گئیں، ویڈیو بھی بن گئیں، چاہے جس انداز سے بھی بنی ہے، لیکن عوام میں آ تو گئیں. اور جو جہت آپ بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں تو بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ فلمیں بنانا، اس کو دیکھنا، پھر وہاں پہ تصور کرنا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یا یوسف علیہ السلام ہے، یا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ اس طریقے سے بھی جذبات ہو جاتے ہیں پھر وہاں پر. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ فلموں کا آغاز ہوا تھا نا سر، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس یہ فلمیں بن گئی ہوں گی. نو سر، آپ پوری دنیا کے عرب کے علماء کے فتاوی جات اسٹڈی کریں. صحیح. کہ جس وقت یہ چیزیں آ رہی تھیں تو اس وقت کیا ماحول چل رہا تھا، علماء کرام کیا فتوے دے رہے تھے. آپ غور کریں کہ بہت سی فلمیں ایسی ہیں جو مشہور بھی ہوئی ہیں جس میں رسول پاک علیہ السلام کی ذات کو نہیں دکھایا گیا، ہاں صحابہ کرام کو دکھایا گیا، صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے کریکٹر بنائے دیگر. اچھا، پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا دیگر، وہ زیادہ تر ایسے ہیں جو غالباً مسلم بھی نہیں ہیں جنہوں نے وہ سیریز بنائی. لیکن بہرحال ماضی میں کام ہوا، ہو گیا. اس وقت بھی علماء کرام نے بہت شد و مت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کریکٹر انبیاء کے بھی بنا دیں گے نا تو کل کو بڑے مسائل ہو جائیں گے. پھر بہت عام، دیکھیں آج بھی ہوتا کیا ہے، آپ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی کریکٹر پلے کر رہا ہوتا ہے نا شخص، وہ اس وقت ایک رول میں ہوگا. اچھا، نجی زندگی کے اندر وہ ویسا بالکل نہیں ہوگا. تو کل کو لوگ بتاتے ہیں ابے تو اس کے اندر صحابی بنا ہوا تھا، اتنا نیک پرہیزگار، تیری اصل زندگی کے اندر تو ننگا گھوم رہا ہوتا ہے. سر وہ ایک لوگوں میں ہیبت ہی ٹوٹ جاتی. بالکل. معظمات دینیہ کی ہیبت برقرار رہنی چاہیے، یاد رکھیے گا، ایک ہیبت ہوتی ہے. صحیح. حضرت عمر فاروق دیکھیے گا، حج ہوا آپ کے دور کے اندر، لوگ حج کرنے آئے ہیں،
حج ہو گئے، مناسک ہو گئے، پھر قافلے جب واپس جاتے ہیں، جلدی چلے جاتے تھے واپسی قافلے، ایسا نہیں کہ 6 مہینے رہتے تھے، تو عمر فاروق باقاعدہ سے خود جا کر کے اعلان کر رہے تھے کہ تمام مناسک ہو گئے ہیں، آپ لوگ فارغ ہو گئے ہیں، اب کوشش کریں آپ لوگ واپس جلدی جائیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھ لیا عمر فاروق سے کہ حضرت آپ اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں واپس، انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جتنی دیر اب یہاں رہیں گے نا بغیر مناسک، یہ ہیبت کھوتے رہیں گے اللہ کے گھر کی، ہیبت برقرار رہنی چاہیے۔ صحیح، کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں، دین سے اتنی زیادہ معرفت نہیں بھی ہوتی، کوئی نئے تو انہوں نے کہا ہیبت برقرار رہنی چاہیے کچھ چیزوں کی۔ تو سب معظمات دینیہ کی ہیبت کبھی نہ ٹوٹے، اس طرح کریکٹرز کے اندر آ جانے سے بالکل ہیبت ٹوٹ جائے گی، آہستہ آہستہ وہ چیز برقرار نہیں رہتی۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایک دور تک فلمیں بنی اور علماء کرام کی طرف سے فتاویٰ بھی آیا، شاید یہی وجہ ہے کہ پھر یہ معاملات آگے نہیں چلے، یعنی اور فلمیں آگے نہیں بنی اس انداز سے جس انداز سے پہلے بنی تھیں، تو شاید علماء کرام نے ایکشن لیا ہے، اسی کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہیں پر تھم گیا ہے۔ اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر ہم آزادانہ سب کو دیتے رہیں گے حق کہ جناب تم کسی بھی نبی کے اوپر بنا لو، کسی صحابی کے بنا لو، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک ہیبت ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ مثال آپ نے حدیث سے بڑی بہترین دی تھی، جو کہانیاں، ڈرامے یا فلمیں اچھے سبق آموز ہوں گی، صالحین کے کریکٹر کے اوپر ہوں یا ان سے انسپائرڈ کوئی کہانی ہو، سر اس چیز کی ضرورت بہت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، دو چیزیں مکس مت کر دیجیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے، میں اس کی مثال آپ کو دوں، آپ نے یا کسی بھی بچے سے کھڑا ہو کے پوچھ لیجیے گا کہ 9ویں کلاس کے اندر آپ نے فلاں کتاب پڑھی تھی، اس کے فلاں چیپٹر میں کیا لکھا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا، بلکہ 1 سال پرانا بھول جاتا ہے انسان۔ لیکن اسی بچے سے کھڑے ہو کر کے آپ پوچھ لیں کہ یار بچپن کے اندر تو نے کوئی فلم دیکھی تھی؟ ہاں، کون سی دیکھی تھی؟ فلاں۔ سر بتا اس میں مشہور ڈائلوگ کیا تھا؟ وہ اسی وقت ہی بتا دے گا آپ کو۔ سر جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، توجہ بھی رکھی ہوئی ہے، کان بھی ادھر ہیں، آنکھیں بھی ادھر ہیں، دل بھی ادھر ہیں، وہ ایسا نقشہ آپ کے دل میں کر جاتا ہے، وہ چیز پھر بھولتی نہیں ہے۔ انسانی نفسیات دیکھ لیجیے گا، بچپن کی 10 سال پرانی دیکھی ہوئی کوئی فلم ہوگی نہیں بھولتی، وہ دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ڈائلوگز بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو سر جو چیز بہت زیادہ اثر رکھتی ہے اس کو اچھائی کے لیے استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں فرق کرنا چاہیے کہ اچھی کہانیوں کے اوپر ڈراماز ہوں، اچھی کہانیوں کے اوپر فلمیں ہوں، فحش اس کے اندر نہ ہو، لیکن اتنی زبردست ہوں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے جو آج فلموں میں یا ڈراموں کے نام پر یا تو بے حیائی کا سلسلہ چل رہا ہے، یا کہانیاں صرف ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکا لڑکی پیار ہو گیا، محبت ہو گیا، اس کو اس سے ہو گیا، اس کو اس کے علاوہ کوئی تیسری سٹوری نہیں مل رہی ہوتی، لوگوں کی نفسیات بھی ویسی بن جاتی۔ تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک کراچی کے ہی بہت اچھے عالم دین ہیں، میرا خیال ہے شاید میٹرک میں تھا اس وقت، کافی پرانی بات بتا رہا ہوں، اس وقت وہ ایک جگہ تقریر کرنے آئے تھے تو یہی جملہ اس وقت کہہ رہے تھے، حالانکہ اس وقت نہ سوشل میڈیا نہ اتنا زیادہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ کل کو بڑھتا چلا جائے گا، اچھی کہانیوں کے اوپر ہمارے پاس مواد ہونے چاہیے۔ اچھا میں تیسری بات آپ کو بتاؤں کہ کہانیاں دور کی بات، میں کہہ رہا ہوں کارٹونز بھی اسلامک ٹائپ کے اتنے ہونے چاہیے کہ بچے ہمارے جتنے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا دنیا میں کوئی چیز نہیں، جتنے ویوز آپ دیکھیں گے کارٹونز کے اوپر آئے ہوتے ہیں، اتنے کبھی نہیں آئے ہوتے۔ اب ہمارے جو بچے ہیں وہ عام طور پر کارٹونز دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا جا رہا ہے، عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں، بھائی میرے پاس گیجٹ ہونا چاہیے، بس میں بٹن دباؤں تو یہ بھی کام ہو جائے وہ بھی کام ہو جائے، ان کی نفسیات ہی نہیں بن رہی ہے جو بنانی چاہیے۔ تو کارٹونز بھی ایسے ہونے چاہیے زبردست کہ بچے ان کی نظر بھی نہ ہٹ رہی ہو اور ان کو کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا۔ سر یہ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، عربی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ ہونا چاہیے، ایک محاورے کے، یعنی کہ ہر باطل کے مقابلے میں ایک حق ہونا چاہیے۔ تو اگر باطل جو ہے وہ ڈراماز کے ذریعے لوگوں کو فحش پھیلا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں حق بھی ہونا چاہیے۔ اس چیز کا میں بھی بہت شدت سے حامی ہوں کہ ہونا چاہیے، ٹکر پر ہونا چاہیے، لیکن اس کی ایک لمٹ بھی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس چکر کے اندر وہ معظمات دینیہ کی ہیبت توڑ دیں اور جو آپ یوں وہ جو کل کو اور فتنے کا باعث بن، اس کا بھی خیال رکھیں اور اس باطل کا بھی مقابلہ ہوتا چلا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک تو اچھا سمجھ میں آ گیا اور مجھے تو بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آئی ہے، کاش کہ اوروں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ بڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ اچھے کارٹون بننے چاہیے، اچھی فلمیں آپ اچھے طریقے سے بنائیں کہ جناب اس سے ایک درس ملے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں جناب آج آپ بیٹھ کر یہ درس دے رہے ہیں، کل تک آپ خود ٹی وی کو اور ٹی وی پر آنے کو حرام سمجھتے تھے، ٹی وی کو گھروں سے نکلوا دیا مولانا نے، اور اب جو ہے نا وہ ٹی وی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ دوغلی پالیسی صحیح نہیں؟ دیکھیں جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں اختلافات ہمیشہ سے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، صحیح، اس سے پریشان نہیں ہوا کریں۔ ایک چیز کے اوپر قرآن پاک میں صریح نص موجود نہیں ہے، وہ مسئلہ کبھی بھی آج بھی 10 نام آپ لیں، 10 پائے کے علماء کو سامنے رکھ دیں، مسائل میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے گا ہر دوسرے مسئلے میں سب کی آراء الگ ہو جائے گی، یہ کہہ رہا ہوں کہ جائز ہے، کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے۔ جس مسئلے پر قرآن سنت کی واضح نص موجود نہیں ہوتی نا، اس کے نتائج نکالنے میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2،
جس دور میں علماء کرام اگر منع بھی کر رہے تھے سر آپ کے ذہن میں وہ دور ہونا چاہیے کیوں منع کر رہے تھے, ریزننگ ان کے سامنے کیا تھی. ہم لوگ آج سے 100 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آج کے دور میں کھڑے ہو کے ہمیں اس وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. 100 سال پہلے میں نے خود پڑھا ہوا, پتہ نہیں بصیر پوری کون تھے, اب نام بھی بھول گیا ہوں, ایک ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, آج سے تقریباً 100 سال ہو گئے ہوں گے. تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ یار یہ کل کو فتنہ بہت بن جائے گا, یہ موویز وغیرہ کے حوالے سے, ویڈیو کیمراز کے حوالے سے باتیں چل رہی. اچھا پھر وہ اپنا پورا ماحول لکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی بچے کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہوتی. آج کل تو بچے کے ہاتھ کے اندر ہے, کوئی ضرورت ایسی نہیں تھی. اس وقت ویڈیو صرف ایک صورت کے اندر لوگوں میں چل رہی تھی, اور وہ تھا سینما. گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, صرف وہاں پر اوکیجنلی, مثال کے طور پر ہر ہفتے کے اندر سینما میں فلم لگتی ہے. تو لوگوں کے اندر ایک رسم بننا شروع ہو گئی, سب مل ملا کر کے جاتے تھے, ماں بیٹیاں فیملیز بیٹھی اور فلم دیکھ. اچھا پھر ان فلموں کے اندر بہت سے مناظر بھی ایسے ہوتے تھے کہ جس کو اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو فحش ہے, کوئی دوسرے مذہب والا کسی بھی نگاہ سے دیکھے اسلام اس کی اجازت نہیں دیا. سر اس ماحول کے اندر ان علماء سے سوال ہوا تھا, اس پوری سچویشن کو لکھ کر کے انہوں نے کہا میں کیسے بول سکتا ہوں کہ میں اس کی اجازت کیسے دوں, یعنی میں لوگوں کو یہ بولوں جا کر اپنی فیملیز کے ساتھ جاؤ, فحش دیکھ کر کے آؤ. بالکل سر کس دور میں کون سا عالم لکھ رہا ہے اور کیا سچویشن کیا ہے اس کے سامنے. جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا انگلیاں اٹھا دیتے ہیں, پہلے ملا یہ کہتا تھا, اب ملا یہ کہتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پہلے ڈاکٹر کہتا تھا میٹھا کھاؤ, اب ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا زہر ہے. سر سچویشن تو دیکھو, پہلے آپ کو شوگر نہیں تھی, پہلے بولتا تھا کھا لو, اب آپ کو شوگر ہو چکی ہے, اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ. سر ڈاکٹر پاگل نہیں ہے, سچویشن آپ کو پتا نہیں ہے. تو سچویشنز دیکھنا چاہیے, ایسا نہیں. اہل علم جب بھی قلم اٹھاتے ہیں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے ہر ایک کی کہ دین ہمارا نہیں ہے, وہ قرآن پاک سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آثار ہیں ان سے کچھ سمجھ کے ہی لکھنے کی کوشش کرتا ہے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسا بدنام نہیں کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ایک مجھے یاد آ رہا ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک دور تھا, تو جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہ بیان کرنے کے لیے آئے تھے. ان سے کسی نے سوال کر لیا کہ جناب چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو آپ یہ سینماز وغیرہ کا کیا کریں گے, کس طریقے سے فلم انڈسٹری وغیرہ چلائیں گے, کیا کریں گے, کیا ارادہ آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو صحیح زاویے میں لے کر چلوں, صحیح طریقے سے لے کر چلوں. تو جو بھی آپ نے بتایا نا کہ دیکھتے نہیں ہیں سوال کرنے والے, اعتراض کرنے والے, بھائی وہ مولانا کس زمرے میں بات کی, تو مجھے وہاں سے یہ بات یاد آ رہی ہے. تو اس وقت بڑے لوگوں نے نا اعتراضات کیے ان پر, یار دیکھو مولانا ہے اور مسجد چھوڑ کر اب یہ فلموں کی طرف آ رہا ہے, سینماز کی طرف آ رہا ہے, ڈراموں کی طرف آ رہا ہے, اب یہ کیا کرے گا اس کے اندر. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اعتراض کرنے والا نا بس اس کو چاہیے اعتراض کا موقع. وہ جہالت میں کچھ بھی کہہ دے گا, موقع نہیں دیکھتا. ہونا یہی چاہیے کہ جس کا معاملہ ہے, جس نے بات کہی ہے اس سے وضاحت لے لی جائے, اس سے بات کی جائے, بھائی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو جاہل سمجھ کے اعتراض کرتے رہیں, جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری پر ہوا. لیکن آج وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب صحیح طریقے سے بھی چلایا جا سکتا ہے, اور اس طریقے سے. اچھا ایک یہاں پر ایک سوال میرا ایک اور بھی ہے معذرت کے ساتھ, وہ یہ کہ اگر دینی تصور سے فلمیں بناتے ہیں, ڈرامہ بناتے ہیں, تو اسٹوری بھی تو ہمارے پاس کوئی صحیح ہونی چاہیے. یعنی کہ اسٹوریوں میں غلطیاں بھی اتنی ساری ہوتی ہیں کہ یار کتابوں میں کچھ اور پڑھا تھا, فلم بنانے والے نے جو پڑھی تھی کتابیں وہ کوئی اور پڑھی تھی, تو وہ اسٹوری کے اور. سر میں دونوں باتوں کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آپ نے بات کی, سر میں ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ بہت متاثر ہوتا ہوں. صحیح کہ وہ 20 سال پہلے کا کوئی کلپ ملتا ہے, اتنی دور اندیشی ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 20 سال آگے دیکھ کر یہ بات کر دی انہوں نے. تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. ہم لوگوں کو اللہ یہ بھی توفیق دینا کہ ہمارا ظرف اتنا ہو کہ ہم قبول بھی تو کر لیں. ایسے ہیرے ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر 2 آنسو بہا کر کے بس ہم نے حق ادا کر دیا. تو بہت قابل ہیں, دور اندیش بھی بہت ہیں. دوسری بات آپ نے جو سٹوریز کی نا, دیکھیے گا جب تک اہل کسی چیز کو نہیں سنبھالے گا وہ صحیح چلے گی کب. سر میں نے آپ سے ذکر کیا, فلم ہو, ڈرامہ ہو, کارٹونز ہو, یہ پراپر حوالے سے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے میں نے کس طریقے سے اپنی نسل کو آگے لے کر کے جانا ہے, کیا چیز ان کو کھینچے گی, کیا چیز دیکھنے پہ مجبور کرے گی, اور اس کے اندر دینی اعتراض بھی نہ ہو. سر یہ دین کو جاننے والا اس منصب پر آئے گا تو بات بنے گی نا. اگر میں بولوں دینی سٹوری ہو, کوئی اچھی سٹوری ہو, اور رائٹرز وہی ہوں کہ جو دیگر عام فلمیں لکھنے والے, دین کی معرفت ہی ان کو بہت زیادہ نہ ہو, تو سر وہ کیسے پراپر لکھ پائے گا. یا ایک غیر عالم یا غیر اہل کے ہاتھ میں نے دے دیا کہ بھائی آپ ایک سٹوری بنائے, سر وہ کیسے بنا پائے گا. وہ یہی ہوگا کہ اس کے اندر پھر میں نے تجھے طلاق 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 دی, پھر حلالے کروا رہے ہوں گے ڈراموں کے اندر. تو سر پرابلم یہ ہے کہ اہل علم والے ہوتے ہیں, علم والے ہی جب مسلک کو سنبھالتے ہیں تو ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا کہ میں کوشش کروں گا اس انڈسٹری کو اچھے طریقے سے. سر اب یہ مجھے بھی یاد ہے, میرا خیال ہے 2003 کا الیکشن تھا, کون سا سر, پورا پاکستان کے اندر ان پر فتوے لگ گئے تھے.
یار یہ تو پاگل ہو گئے ہیں یا فلمیں چلائیں گے. تو سر یہ تو ہمارا ظرف ہے جی. تو ہمارے وہ اہل علم وہ اس مسئلہ کو کب سنبھالیں گے؟ سر علم والوں کو ہر محاذ سنبھالنا چاہیے. صحیح. ہر محاذ سنبھالنا چاہیے. اگر وہ بارڈر پہ کھڑا ہے مثال کے طور پر لڑائی کے لیے، جہاد کی اس نے علم بلند کیا ہوا ہے، تو سر ہر فرعون کے مقابلے کے اندر وہ اپنے آپ کو پوزیشن سنبھالے اپنی. ہر بندہ قیمتی ہوتا ہے. دیکھو قرآن پاک نے کیا بات ذکر کی. قرآن مجمل انداز میں باتیں کرتا ہے، لیکن رول جو ہوتے ہیں نا ہر ایک کا حصہ وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فرعون کا دربار چل رہا تھا، ایک شخص نے ان کو کچھ نصیحت کی، یکتم ایمانا، دل میں مومن بندہ تھا، چھپایا ہوا تھا، اس نے ڈر کے مارے. سر یہ کیوں ذکر کیا قرآن پاک؟ اس لیے کہ اس کا کریکٹر اچھا تھا، وہ ایمان لا چکا تھا، چاہے فرعون کے دربار ہی تھا، لیکن اس کا حصہ قرآن نے بیان ضرور کیا. پھر آپ دیکھیں سورہ یاسین کے اندر اللہ نے بیان کیا میرے چند رسول تبلیغ کے لیے گئے ہیں، قوم نہیں مان رہی ہے وغیرہ وغیرہ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دور شہر سے کونے سے بھاگتا ہوا ایک بندہ آیا ان کی خیر خائی کے لیے اور آ کر کے ان کو یہ بات کہی. صحیح. قوم کو سمجھایا کہ یار یہ حق پر ہیں، یہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے. سر وہ بندہ جس نے اپنا اتنا سا حصہ ملایا کہ یار میں چاہے شہر کے دور میں رہتا ہوں لیکن مجھے امید ہے میری بات ہو سکتا ہے وہ اثر و رسوخ رکھتا ہو بات، یار یہ میری بات اس نے اپنا حصہ ملایا. سر ہر محاذ پر اپنا حصہ ملانے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اس میں ہر ایک بندہ کی سب قابلیت نہیں ہوتی. آپ کے اندر سب قابلیت نہیں ہوگی، میرے اندر ساری قابلیتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اس کے اندر کچھ افراد ہوں گے جن کو لکھنا زیادہ اچھا آتا ہے، کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کو آپ یوں سمجھ لیں کہ نفسیات سمجھنا بہت اچھا آتا ہے کہ یار کس چیز کے اوپر ہمارا نوجوان کھنچ جائے گا. اس لیے کہ سامنے باطل بہت بڑا ہے. باطل تو فحش دکھا کر کے اپنا سودا بیچ رہا ہے، آپ نے تو فحش دکھانا ہی نہیں ہے. سر آپ کا تو مقابلہ بہت بڑے باطل کے ساتھ. تو آپ نے اسٹوری میں ایسی کیا چیز لے کر کے آنی ہے کہ نوجوان فحش چھوڑ کر ادھر آئے. بالکل. آپ کا تو مقابلہ ہی بہت بڑا ہے. سر اس کے لیے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ مل کر کے اپنا اپنا حصہ لوگ ڈالیں گے، جس میں جو صلاحیت ہے اس ٹائپ کے لوگ سامنے آئیں گے، پھر باتیں بنتی ہیں. ہر کام مسجد کا نہ ملا کر سکتا ہے نہ عالم اور مفتی کر سکتا ہے. ہر کام جس کے لیے جو اللہ نے جس کو صلاحیت دی ہے وہ کرے گا تو ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ بڑی بہترین آپ نے بات فرمائی کہ صاحب منصب جو اہل ہوگا وہ منصب پر آ کر بیٹھے گا تو بات درست لگتی ہے، ورنہ پھر وہی اسٹوری کچھ اور ڈال دے گا، بچے کچھ اور سیکھ رہے ہوں گے. جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ جناب 3 طلاقوں کا معاملہ ہو گیا تو حلالے کی طرف چلے جاؤ. اب یہ نارمل سوشل جو نیشنل میڈیا ہے ہمارا، وہاں پر یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. وہی جذبات میں آ کے غصے میں آ کے اس نے 3 طلاقیں دے دی، مولانا صاحب کے پاس گئے فتویٰ لینے کے لیے، انہوں نے کہا 3 ہو گئی. اب یہ چیز بیٹھتی چلی جاتی ہے عوام کے اندر، پھر وہاں سے تصور مضبوط ہو جاتا ہے بھائی 3 طلاقیں دو گے تو 3 ہو جائے گی اور اس کے بعد سیدھا سیدھا حلال ہے، حالانکہ معاملہ تو 1 طلاق کا ہے. خیر بہرحال بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، بہت شکریہ.